بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیہ حصہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات اور حیوانات سب حاضر تھے۔ آپ نے تمام پرندوں کو دیکھا تو اس میں ہدہد حاضر نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دبدبے کے ساتھ پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا ورنہ وہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان نے ہدہد سے پوچھا، تو کہاں گیا تھا؟ ہدہد بولا، میں شہر سبا سے تمہارے لیے خبر لایا ہوں۔ سبا ایک قوم ہے اور ایک شہر کا نام بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، تو وہاں سے کیا خبر لایا ہے اور وہاں کس طرح گیا، بیان کر۔ ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، جب حضور تخت سے نیچے اترے تھے اس وقت میں نے ہوا میں اڑ کر دیکھا اور ایک ہدہد کو جو دیوار باغ کے اوپر بیٹھا تھا، میں اس کے پاس گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، ملک شام سے، حضرت سلیمان کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ بولا، سلیمان کون ہے؟ میں نے کہا، وہ بادشاہ ہیں جن و انس کے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ بولا، میں اسی شہر کا ہوں۔ میں نے کہا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ وہ بولا، اس شہر کا نام سبا ہے۔ بلقیس نامی ایک عورت اس ملک کی ملکہ ہے۔ اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے۔ اس کے ساتھ 12,000 سردار ہر وقت رہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں حضرت سلیمان کے پاس سے آیا ہوں اور ان کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرنے پر مقرر ہوں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا، تیرے جھوٹ سچ کا ابھی امتحان ہو جائے گا۔ ہدہد، اگر تو سچا ہے تو میرا خط بلقیس کے پاس لے جا۔ وہاں ٹھہر کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، پھر مجھے آ کر سنا۔ حضرت سلیمان نے ایک خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا۔ اس نے وہ خط اپنی چونچ میں لے کر ملکہ بلقیس کے دربار میں جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ وہ سب سے مخاطب ہو کر بولی، میرے پاس ایک خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے، میں تم سب کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہم سے سرکشی نہ کرو اور میرے اللہ کی فرما بردار بن کر ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کا خط دربار والوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک ہم طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے معاملہ میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے سلیمان علیہ السلام کی قوت و طاقت کا اندازہ لگانا چاہیے، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دیں۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں پھر اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے ایلچی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ان کے ساتھ لڑنا مناسب نہیں ہے۔ جب ملکہ سبا کے ایلچی تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو وہ ان کی شان و شوکت دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے تحائف لے کر خوش ہو جاؤں گا؟ تمہارے تحفے تم ہی کو مبارک ہوں۔ میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ سب سے بہتر ہے، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ بہتر یہی ہے کہ تم اور تمہاری ملکہ مسلمان ہو جاؤ، ورنہ میں اپنے لشکر کے ساتھ خود آ جاؤں گا کہ تم سب اس شہر میں بے عزت اور ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ قاصدوں نے واپس جا کر بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی ہے۔ ان سے لڑنا اپنی بربادی کے سوا کچھ نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔
پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے آنے کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو نے کہا، آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لے آؤں گا۔ دوسرا دیو بولا، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کا تخت لے کر آ جاؤں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا رخ بدل کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت دربار میں موجود پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب میرے اللہ کا احسان ہے کہ وہ میرا امتحان لیتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی شکل و صورت بدل دی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے، کیا ملکہ سبا معجزہ دیکھ کر اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں؟ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا سے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ ملکہ بلقیس تخت کے پاس جا کر بولی، گویا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، تخت کی شکل و صورت تو بتا رہی ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے پھر کہا، ہمیں تو آپ علیہ السلام کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کا علم ہو چکا ہے، ہم آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے اور ہم مسلمان بھی ہونا چاہتے ہیں۔ جب ملکہ بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی کا احساس ہوا تو وہ پکار کر بولی، اے پروردگار، میں نے آج تک سورج کی پوجا کی ہے اور اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی۔ اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیوں اور جنوں کی مدد سے ایک عالی شان شیش محل بنوایا، ایک حوض بھی بنوایا جس میں مچھلیاں اور مرغابیاں چھوڑ دیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے محل کے اندر چلنے کو کہا۔ جب ملکہ نے صاف و شفاف پانی بہتا ہوا دیکھا تو گھبرا گئی، یہ سمجھ کر کہ پانی گہرا ہے۔ اس میں اترنے کے لیے اپنے پائنچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی پنڈیاں کھول لیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً کہا، یہ شیشوں کا فرش ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ سب تمہاری عقل کا قصور ہے اور ہماری عقل کا کمال۔ ایک روز ملکہ بولی، اس کے شہر کا نام میدون ہے، وہاں شہر میں بہت سی طلسمی شکلیں بنی ہوئی ہیں، جب کوئی دشمن داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارے بادشاہ کو معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ جو عقاب ہے، جو عبادت کا وقت ہوتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے، پھر ہم جا کر اپنے بادشاہ کو پوچھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان نے شہر میدون کے بارے میں سنا تو اپنے لشکر سے فرمایا، جہاد کے لیے شہر میدون چلو۔ دیو، پریاں اور انسان حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ کر جمع ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا جلدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو شہر میدون میں لے گئی تو حضرت سلیمان کا تخت دیکھ کر میناروں پر بنی شکلیں پکار اٹھیں۔ تب اہل میدون کو معلوم ہوا کہ کوئی دشمن آیا ہے تو وہ شہر میدون سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک فوج اپنے لاؤ لشکر سمیت تخت پر بیٹھ کر ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر اہل میدون بولے، ہم نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی سنا کہ سوار ہو کر ہوا پر چلے۔ یہ کہتے ہوئے سب کے سب میدان جنگ میں آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیووں کو حکم دیا، جاؤ کافروں سے لڑو۔ یہ سب ان سے لڑنے لگے۔ جب وہ سب زیر ہو گئے تو ان کا بادشاہ عنکبوت لڑنے کو آیا تو حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے خاک اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈال دی، وہ اندھا ہو کر گر پڑا۔ شیر اس کا ناپاک سر کاٹ کر کھا گیا، اس طرح وہ جہنم واصل ہوا۔ باقی کافروں کو بھی حضرت سلیمان کی فوج نے مار کاٹ کر دریا میں بہا دیا۔ حضرت سلیمان نے عنکبوت کی حسین و جمیل بیٹی کو اس کی 4000 لونڈیوں سمیت اپنے تخت پر بٹھایا
اور شہر میدون کو تباہ و برباد کر کے اپنے ملک شام آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شہر میدون سے آتے وقت راستے میں عنکبوت کی بیٹی سے کہنے لگے، اے نیک بخت، تو مسلمان ہو جا۔ وہ بولی، میں مسلمان تب ہوں گی جب تم مجھے میرے باپ سے ملواؤ گے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں۔